ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوتی ہے پشت پناہی کی طرح۔ السلام علیکم۔ آج ظہیر بلوچ کی فیملی بالآخر بلوچ یکجہتی کمیٹی اور باقی جو کارکنان ہیں، سیاسی تنظیمی ہیں، ان کی مرہون منت ریڈ زون میں پہنچ چکی ہے۔ واضح رہے کہ 27 جون کو ظہیر بلوچ لاپتہ ہوتے ہیں دن کے 1 سے 2 بجے کے درمیان۔ اس کے بعد ان کے لواحقین تقریباً 10 روز تک سریاب پہ دھرنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان کو مجبوراً ریڈ زون میں آنا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے کافی ایشوز ہوتے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے۔ حکومت پہ انٹرنیشنل لیول پر ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے صورتحال کو صحیح نہیں بھانپا، خواتین کا احترام نہیں کیا، بزرگ خواتین تھیں، ابھی بھی کئی لوگ جو انجرڈ ہیں ہاسپٹلز میں ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ شام کو دوبارہ آئے۔ کل یہ ہاکی چوک پر تھے، آج یہ ریڈ زون میں آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً یہ فیملی اکیلی فیملی نہیں تھی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس کو بڑا ایک پارٹیسپیشن تھی تو یہ ہوا۔ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، بی وائی سی اس کو کافی جلدی وہ کر لیتی ہے اور اس کاز کو آگے لے کر جاتی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی وائی سی کے ایک رہنما بھی برگ بلوچ، جو ہم دیکھتے ہیں کافی اسٹوڈنٹ دور سے کافی ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، ابھی تو اور زیادہ سینئر ہو چکے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے بی برگ صاحب، کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو سریاب سے ریڈ زون ہی کیوں آنا تھا؟ دیکھیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ 27 جون کو جب ظہیر بلوچ کو لاپتہ کیا گیا، ان کی فیملی نے تگدو کی، اپنی طرف سے پوچھ گچھ کی، ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی، لیکن جب ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی تو انہوں نے احتجاجاً سیشن کورٹ سریاب روڈ پہ انہوں نے ایک احتجاجی دھرنا دیا۔ اس دھرنے کو 10 دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی سیریس کائنڈ کے مذاکرات نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مجبوراً فیملی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ریڈ زون کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ تو وجوہات صرف اور صرف یہی تھی کہ سریاب میں شاید کوئی ہمیں نہیں سن پا رہا یا نہیں سننا چاہ رہا، اس لیے ہم جا کے ریڈ زون میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ صحیح سر، وزیر داخلہ صاحب یا حکومت اس چیز کو اون ہی نہیں کر رہی ہے کہ یہ لاپتہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس اداروں سے پتہ کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک تنظیم چلا رہے ہیں بشیر زیب، یہ ان کے بھائی ہیں تو یہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ ایک تھیوری ہے یہ۔ ایک دوسری تھیوری ہے کہ شعبان میں جو ابھی واقعہ ہوا تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم قیدیوں کا تبادلہ کریں گے، وہ نہیں ہوا، تو اب یہ بھائی اٹھایا گیا ہے۔ گو کہ کہتے ہیں کہ ہر بھائی کا الگ الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے ایک تنظیم چلا رہا ہے، ایک ایم پی اے بنا ہوا ہے، تو یہ ہر ایک کا اختیار ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ بھائی اٹھایا گیا ہے تاکہ ان کو بازیاب کیا جائے یا خدا نخواستہ کوئی بدلہ لیا جائے۔ نہیں، دیکھیں، یہ ان کا ورژن ہے، ایک ورژن فیملی کا ہے۔ فیملی نے یہ کلیم کیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے، تو فیملی کا یہ حق ہے کہ سی ٹی ڈی اگر کسی بھی ادارے پہ اپنا جو ہے ورژن دیتے ہیں، ایف آئی آر ہونی چاہیے اس محکمے کی، چاہے جو بھی محکمہ ہو، وہ پروف کرنا عدالت کا کام ہے۔ اچھا، جس کا بھی بھائی ہے ایکس وائی زیڈ، کس کا بھی، آپ کا پاکستان کا شہری ہے، شناختی کارڈ ہولڈر ہے، 15 سال سے جی پی او میں جاب کر رہا ہے۔ 15 سال سے اگر ایک بندہ آپ کے کسی محکمے میں جاب کر رہا ہے اور اب آپ آ کے اس پہ ایسے الزام لگاتے ہیں کہ اس کا بھائی ایک دہشت گرد ہے اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے، تو 15 سالوں سے جو گھر میں یہ شہر میں رہ رہا تھا، ایک محکمے میں کلرک تھا، یہاں سے پے لے رہا تھا، تو اس وقت آپ کی حکومت کہاں تھی پھر؟